آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور پہلا عشرہ رحمت ختم ہو رہا ہے اور غروب آفتاب کے ٹائم ماہ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو رہا ہے۔ دوسری بات، ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہماری اماں جان ام بطول زوجہ رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عظمت و شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم اور دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو بے مثال رسول کے نکاح میں آنے کا شرف عطا فرمایا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بے مثال رسول ہیں، بے مثال نبی ہیں، حضور کی کوئی مثل نہیں، تو آپ کی شان بے مثالی کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں میں شان بے مثالی عطا فرمائی ہے۔ یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی اور ہماری ماؤں کی۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ 1400 سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ہماری سب سے پہلی ماں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ کون؟ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں، سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں، سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے، اور حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان ہیں، جناب حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ شان اور یہ نسبتیں ہیں آپ کی، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ
25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، اور اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ پہلی بیوی حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، اور حضور علیہ السلام نے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آفر کو قبول فرمایا، اور آپ نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے اندر کس چیز کی کمی تھی؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے اندر کوئی نقص تو درکنار، نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کامل انسان ہے، اور بے مثل و بے مثال اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو حضور کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا تھا۔ 2 جہاں کے والی کا 2 جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے اندر کسی خوبی کی کمی نہیں ہے، کسی خصوصیت کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک نے سارے نبیوں کی خوبیاں، سارے رسولوں کی خصوصیات سے بھی بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر آگے تم اندازہ کرو حضور علیہ السلام جس خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں وہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے حقوق عطا فرمائے تھے بیوہ عورتوں کو۔ اور پھر دوسری بات یہ سنیں، حضور علیہ السلام کے نکاح میں جتنی دیر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رہی ہیں، اتنی دیر تک آپ نے کسی دوسری بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ حالانکہ جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے، اس وقت آپ نے ایک وقت میں 9 بیویوں سے نکاح فرمایا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ اتنی وفادار بیوی، اتنی خدمت گزار بیوی، اتنی غم گسار بیوی کہ جناب حبیب کبریاء علیہ السلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں کسی اور بیوی کی کمی محسوس نہیں کی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام پر جب کافروں نے، مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ محمد بن عبداللہ نے حضرت خدیجہ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ بڑی مالدار تھیں، بڑی دولت مند تھیں، جب حضور علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے اظہار خیال فرمایا کہ اے خدیجہ، مکے کے کافروں نے تو یہ طعنہ دیا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے تو حضرت خدیجہ سے نکاح دنیا کی دولت کی وجہ سے کیا ہے، دنیا کی مالدار عورت سے کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال، ساری دولت، سارا سونا، ساری چاندی، جتنی بھی کرنسی تھی، جتنا بھی دنیا کا مال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، وہ سارے کا سارا جناب خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر مکہ المکرمہ میں اعلان کرا دیا، کوئی غریب ہے تو وہ بھی آ جائے، کوئی یتیم ہے تو وہ بھی آ جائے، کوئی مسکین ہے تو وہ بھی آ جائے، کوئی بیوہ عورتیں ہیں تو وہ بھی آ جائیں، کوئی معذور ہے تو وہ بھی آ جائیں، کوئی بے سہارا ہے تو وہ بھی آ جائیں،
سارے کے سارے جتنے بھی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں تھیں، وہ سارے کے سارے آ کے لائنوں کی شکل میں کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا پیش کیا ہوا سارے کا سارا مال جو تھا وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دیا۔ مکے کے لوگوں کے منہ بند ہو گئے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اتنی خدمت کی جناب حبیب کبریاء علیہ السلام سے کہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر جناب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ محترمہ ایک برتن لال رہی ہیں، اس برتن کے اندر سالن ہے یا کوئی اور چیز ہے کھانے پینے والی، وہ آپ کی خدمت میں لا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی سلام بھیجا ہے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جناب ختیجہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں، تو آپ میری طرف سے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو بھی سلام کہہ دیں۔ اللہ پاک جن کو سلام بھیجے، آگے تم اندازہ کرو وہ اسلام کی خاتون اول کا کیا مقام ہوگا۔ اب دیکھو جناب حضرت ختیجہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کس قدر اظہار محبت کیا اور کس قدر خدمت کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کا اظہار کیسے فرمایا۔ جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، بخار بہت زیادہ سخت ہوا تھا، تو جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ بیٹی جاؤ اپنے ابا حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر عنایت فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب فاطمہ الزہرا حاضر ہوئیں، عرض کی ابا جان، اماں جان جو ہے وہ آپ کی چادر مانگتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ میری چادر آپ نے کیا کرنی ہے۔ پوچھنے کے لیے جب آئیں تو حضور علیہ السلام بھی پیچھے تشریف لے آئے۔ فرمایا ختیجہ آپ نے چادر کیا کرنی تھی؟ تو عرض کی حضور اب میرا آخری وقت ہے، شاید ہی اسی مرض کے اندر میں اللہ کے پاس چلی جاؤں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی چادر کے اندر مجھے کفن دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری اہلیہ، آپ نے صرف مجھ سے چادر مانگی ہے، اگر آپ مجھ سے میری کھال مانگے تو میں وہ بھی اتار کے دینے کے لیے تیار ہوں، اتنی تو نے میری خدمت کی ہے۔ 25 سال تک 40 سال سے لے کر 65 سال تک نبی پاک علیہ السلام کی حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے خدمت کی، اور اتنی خدمت کی کہ جتنی خدمت کرنے کا حق ہے۔ تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے وہی چادر اپنی عنایت فرمائی کہ اس میری چادر کے اندر میری اہلیہ محترمہ کو کفن دیں، اور مکہ المکرمہ کا وہ قبرستان جس کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، اور اس قبرستان کے اندر ایک مقام ہے، مقام ہجون، اس مقام پر حضور علیہ السلام نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے لیے قبر کھودی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جناب ختیجۃ الکبریٰ کو قبر کے اندر اتارا، اور اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ کو دفن فرمایا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھا گیا تھا، تو اس وقت چونکہ جنازے کے احکامات اللہ پاک کی ذات نے نازل نہیں کیے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو بغیر جنازہ پڑھائے اس قبرستان جنت المعلیٰ کے اندر مقام ہجون
کی پہاڑی کے دامن میں آپ کو دفن کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک ہمارے فوت شدہ والدین کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے صدقے اللہ پاک کی ذات نے امت مصطفیٰ پر کتنا کرم فرمایا تھا، اور آپ کے مال کی وجہ سے اسلام کو بہت ہی فروغ ملا تھا۔ اور جب کبھی مدینہ المنورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی آہ بھرتے تھے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور ہم آپ کی بیویاں نہیں ہیں، تو آپ جب ان کا ذکر سنتے ہیں تو آپ بہت بڑی آہ بھرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مکے کے اندر میرا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت وہ میری تھی، جب مکے کے کافر میرا انکار کر رہے تھے تو اس وقت اس نے میرا اقرار کیا تھا، جب مجھے کسی نے بھی نہیں مانا تھا تو اس نے مجھے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھ کر میری رسالت کا اقرار کیا تھا۔ تو آپ اس کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کریں۔ تو جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد پھر میں آپ کو اس انداز میں حضرت خدیجہ کا ذکر نہیں کروں گی، بلکہ اس انداز میں ذکر کروں گی کہ جس سے آپ کو فرحت پہنچتی ہے، جس سے آپ کو یقین سکون ملتا ہے اور قرار ملتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا